बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत की बशारत दी है एक सहाबी को। बहुत सारे सहाबा ये सुन रहे थे। उनमें से एक सहाबी को जुस्तजू हुई। उन्होंने सोचा कि वो कौन सा ऐसा अमल करते हैं, कौन सी ऐसी खूबी क्वालिटी है उनके अंदर कि उनको जन्नत की बशारत दी गई। तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे मालूम करना चाहिए। तो इस सिलसिले में उन्होंने उनके ऊपर उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी, उनको वॉच करना शुरू कर दिया, उनका मुशाहिदा करना शुरू कर दिया, उनकी ज़िंदगी के जो मामलात थे। तो इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए। काफ़ी दिन गुजरने के बाद वो हैरान हुए कि उनको कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई ऐसी गैर मामूली खूबी या क्वालिटी या अमल नज़र नहीं आया। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने फिर उनसे पूछा, जिनको जन्नत की बशारत दी गई थी, कि जी मैं इस मकसद के तहत आपको ऑब्जर्व कर रहा था, इतने दिन गुजर गए, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। तो आप मुझे बताएं कि क्या मामला, क्या सिलसिला है। तो वो जो सहाबी थे जिनको जन्नत की बशारत दी गई थी, तो वो भी हैरान हुए ये चीज़ सुन के। तो उन्होंने फरमाया कि कोई खुसूसी अमल तो कोई नहीं मैं करता ऐसा, मुझे तो खुद मालूम नहीं है कि ये मुझे बशारत क्यों दी गई है, लेकिन हाँ एक दो चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा कबीला है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं और दूसरे जो लोग हैं जो भी हैं, उनमें से बहुत सारे मालदार लोग हैं, अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ उनको, लेकिन मैंने कभी हसद नहीं की उनसे, मैं कभी हसद नहीं करता, बल्कि मुझे खुशी महसूस होती है कि अल्लाह ने इनको नवाजा हुआ है। और मैं उनके लिए और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला इनको और नवाजे। एक तो ये चीज़ है कि ये मैं करता हूँ कि मैं कभी हसद नहीं करता किसी के साथ, और इसके ऊपर बड़ा मैं पाबंद हूँ। और आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये ज़ाहिरी अमल नहीं है, ये बातनी अमल है। ये किसी को नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ उनको ही पता है या अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। दूसरा उन्होंने बताया, उन्होंने फरमाया कि पूरा दिन जिंदगी के जो मामलात होते हैं, तो जब मैं रात को सोने लगता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि अगर पूरे दिन में मेरे साथ किसी ने नाइंसाफ़ी की है या अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो मैं उसको रात को सोने से पहले ना माफ़ करके सोता हूँ और अपने दिल में कुदूरत और नफरत नहीं रखता। एक तो ये मैं करता हूँ, रात को सोने से पहले मैं पूरा दिन का जायज़ा लेता हूँ कि क्या हुआ पूरे दिन में, और अगर ऐसा कोई हुआ होता तो मैं उनको माफ़ करके सोता हूँ और नफरत कुदूरत नहीं रखता अपने दिल में। अब ये देखें कि ये भी बातनी अमल है, ये भी किसी और को तो मालूम नहीं हो सकता कि वो अंदर क्या सोच रहे हैं, या उसको पता है या उनको पता है, या अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। ये भी बातनी अमल है। और जो बंदा रात को किसी ने अगर नाइंसाफ़ी भी किया उनके साथ, तो वो माफ़ करके सोते हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि उनके दिल में नफरत तो हो नहीं सकती किसी के लिए, और ना ही ऐसा शख्स किसी के ऊपर जुल्म कर सकता है। तो उन्होंने फरमाया कि ये दो चीज़ें मैं करता हूँ अपनी, बड़ी सख्ती से अमल करता हूँ इनके ऊपर, और ये बातनी चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें हैं, या या मुझे पता है या अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। तो इसीलिए आपको ये दो चीज़ें नज़र नहीं आई, क्योंकि ये बातनी अमल थे। तो दूसरे सहाबी ने फरमाया कि बेशक ऐसा ही है, ये जो अमल है आपके, ये जो दो यही खूबियाँ हैं, यही क्वालिटी हैं, ये जो आपके बातनी अमल है ना, हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको इनकी वजह से जन्नत की बशारत दी हो। तो फिर ये एक वाक़या आपके साथ जो मैंने शेयर किया, अब इससे हमें सबक क्या मिलता है, इसके अंदर फ़लसफ़ा क्या है, अब हमें ये देखना चाहिए। तो
جو میں نے انالیسس کیے مجھے دو چیزیں نظر آئیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے ان کی سوچ کیسی تھی. وہ کیسا سوچتے تھے. یعنی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے تو وہ ان کے اوپر اپنا وقت لگا رہے ہیں, ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں, ان کو آبزرو کر رہے ہیں تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ یہ کون سا ایسا ان کا عمل ہے تاکہ وہ میں بھی کر سکوں اور مجھے بھی جنت کی بشارت مل سکے. آپ اندازہ کریں, یعنی ان کے سوچنے کا طریقہ دیکھیں ذرا, اور اپنا ٹائم کس چیز کے اوپر لگا رہے ہیں. یعنی کہ ویسا عمل میں بھی کر سکوں اور میں بھی جنت کی بشارت حاصل کر سکوں. آپ اندازہ کریں. ایک تو ہمیں یہ نظر آتی ہے اس واقعے سے, ایک چیز یہ ہمیں یعنی ملتی ہے سیکھنے کے لیے. اور دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دو طرح کے ہمارے عمل ہیں. ایک ظاہری عمل ہے جو نظر آتے ہیں سب کو, اور ایک باطنی عمل ہے. ہمارے اندر کیا ہے چل رہا ہے, ہمارے اندر کی سوچ کیا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو دونوں عمل ہیں نا ہمارے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دونوں عمل چھپے ہوئے نہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے, یہ جو سسٹم ہے, ہماری کوئی بھی چیز جو ہے نا یعنی اس نظام سے یعنی چھپ نہیں سکتی. ہماری ہر چیز کا ہم ایون جو اندر سوچتے ہیں ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے, لکھی جا رہی ہے. ہمارے ظاہری عمل اور ہمارے باطنی عمل سب کچھ لکھے جا رہے ہیں, ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر بھی جو ہے نا جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یعنی وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے, اس سے کوئی چیز بھی یعنی پوشیدہ نہیں ہے. تو میں عرض کروں اس سے ہمیں ایک اور کیا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے نا, جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی طرف آؤ اور اس دین کے تحت زندگی گزارو, وہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادات. یعنی عبادات جو ہیں اگر وہ آپ دل سے نہیں کریں گے, فار ایگزامپل آپ دل سے عبادات نہیں کر رہے تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے, اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, نعوذ باللہ. یہ چیز معلوم ہوتی ہے یہاں سے اس واقعے سے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جنت کا حصول, جنت کے حصول کو ٹارگٹ بنانا چاہیے. تو جنت کا حصول تو ٹھیک ہے ہمیں ٹارگٹ بنانا چاہیے, لیکن جنت کا حصول یعنی دھوکہ دے کے ہم نہیں حاصل کر سکتے. یعنی جب تک ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی نا, جو افضل ہے, سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ اللہ کی محبت ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی نا تو کوئی جنت کا حصول ہم نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ جنت کا حصول ہے تو ہمیں اپنے ظاہری عمل کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا اور ہمارے باطنی جو عمل ہے وہ ان کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. اور یہ جو عبادات ہیں, یہ چار چیزیں جو ہم بتاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادات, اپنے گھر کا ماحول اللہ کے دین کے تحت, اپنی پرسنل زندگی اللہ کے دین کے تحت, دوسروں کا خیال, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی تلقین کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا. یہ جو چار چیزیں ہم بتاتے ہیں ان کے تحت زندگی گزاریں. تو یہ چار چیزیں جب اگر آپ گزار رہے ہیں تو لیکن آپ دل سے نہیں کر رہے, یعنی آپ کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں جنت کو حاصل کر لوں, آپ مجبوری سے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں, یعنی آپ کا رجحان نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جب تک آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے اوپر پختہ یقین نہیں ہوگا, پختہ ایمان نہیں ہوگا, تب تک کوئی فائدہ نہیں. جب تک یعنی یہ جو اللہ سے محبت ہے یہ ساری محبتوں سے افضل نہیں ہوگی نا, تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک یہ عمل جو ہے نا باطنی اور ظاہری عمل, ظاہری اور باطنی عمل, جب تک ان کے اندر جذبہ اور محبت نہیں ہوگی نا,
خلوص نیت نہیں ہوگا نا، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ دو چیزیں ملتی ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز دیکھیں آپ کیسا تھا، اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج کل کے معاشرے میں، تو یعنی ایک بندہ جس نے شارٹ کٹ سے بڑی دولت کما لی، تو ہماری اکثریت جو ہے نا اس کو فالو کرتی ہے، اس کے اوپر ٹائم لگاتی ہے کہ یار ہمیں بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے پیسے حاصل کر لیے اتنی جلدی۔ تو آج کل کے جو سوچنے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے، اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت صحابہ کرام کیسے سوچتے تھے، ان کی کیا سوچ تھی اس وقت۔ ایک تو یہ پتہ لگتا ہے، اور دوسرا یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز ہماری چھپی نہیں، یعنی ظاہری چیزیں بھی نہیں چھپی اور باطنی چیزیں بھی نہیں چھپی۔ تو تیسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے جو عمل ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے تحت زندگیاں گزاریں، جس میں عبادات ہیں، اپنی پرسنل زندگی ہے، بچوں کی تربیت ہے، گھر کا نظام اللہ کے دین کے تحت، دوسرے لوگوں کا خیال، اللہ کے دین کی تلقین، اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد، یہ جو چار چیزیں اس کے تحت زندگیاں گزاریں۔ تو اگر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں لیکن کوئی جذبہ نہیں ہے، یعنی لگن سے نہیں کر رہے، ہم ایسے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو صرف کہ ہمیں جنت مل جائے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔